حق کا گلستہ ہے ریاض الجنہ مدرسہ۔ 1 مارچ بروز جمعہ بعد نماز مغرب ڈی لائٹ اسکول سلامت آباد میں مدرسہ ریاض الجنہ و مدرسہ ریاض الجنہ للبنات کا سالانہ جلسہ عام تقریب حفظ قرآن کریم، قرآنی کوئز، تقسیم اسناد انعامات کا انعقاد کیا گیا۔ الحمدللہ طلبہ و طالبات نے بڑا ہی دلچسپ پروگرام پیش کیا، جس میں تلاوت، حمد، نعت، تقاریر اور مکالمہ قرآنی کوئز بہت ہی اچھے انداز میں طلبہ نے پیش کیا۔ جس کو جمعہ کے دن پڑھنے سے پڑھنے والا دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ سورۃ الکہف۔ جس کو سامعین و سامعات نے داد و تحسین سے نوازا۔ معزز سامعات، دینی مدارس جو اس وقت آپ کے سامنے ہے، دراصل یہ سب اسلام کے مضبوط قلعے ہیں۔ یہ دار ارقم اور سپاہ کی چبوترا کی شاخیں ہیں، جن کے اصل بانی شہنشاہ کونین ہیں۔ بعدہ بانی و ناظم مدرسہ ریاض الجنہ حافظ جمیل احمد صاحب اشاعتی نے مدرسے کی سالانہ اس کا رپورٹ پیش آغاز کی۔ 11 طالبات اور 7 طلبہ سے ہوا، اور الحمدللہ اس کی طویل عمر نہیں ہے بلکہ اس کی قلیل مدت ہے اور قلیل عمر ہے، چھوٹی عمر ہے۔ ہم اگلی عید کے بعد 8ویں سال میں قدم رکھنے جا رہے ہیں۔ ان 7 سالوں کے اندر ہمارے اس ادارے کے اندر 2400 طلبہ و طالبات زیر تعلیم ہے۔ مومنہ کورسوں تک تعلیم کا نظم ہے، اور الحمدللہ اس ادارے سے ابھی تک 150 سے زائد مومنات اور الحمدللہ 35 سے زائد طلبہ و طالبات حافظ قرآن مکمل بن چکے ہیں۔ من شر الوسواس الخناس قل هو اللہ احد۔ اس ہونے والے سالانہ جلسہ عام کی صدارت مشہور صحافی ڈائریکٹر وائس آف اردو علی جناب امتیاز خلیل صاحب نے کی۔ ہم جو یہ شکایت کر رہے ہیں کہ ہمارے بچے بے راہ روی کا شکار ہو رہے ہیں، ہماری بچیاں مرتد ہو کے غیر مسلم لوگوں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، اگر ہم نے ان مدارس کو، ان مکاتب کو مضبوط نہیں کیا تو ہمیں یہ شکایت کرنے کا ہمارے پاس کوئی موقع ہی نہیں۔ یہ بچیاں 3 سال میں مومنہ ہو رہی ہیں، ہم نے مسلمان بنایا، ہم نے اپنی بچیوں کو مومن نہیں بنایا۔ یہ 3 برسوں میں یہ آپ نے گھر کی ایک ایسی بچی کو دین سکھا دیا ہے جو آپ کی نسل کی آبیاری۔ آپ کو ان مدارس کو، ان مکاتب کو مضبوط کرنا پڑے گا۔ مجھے خوشی ہے، میں بخدا میں سمجھ رہا تھا کہ ایک چھوٹا سا جلسہ ہوگا، کیونکہ اس سے پہلے آپ کے ایک جلسے میں آ چکا ہوں۔ اتنے سارے لوگ یہاں پہ آئے ہیں، میں آپ سے، ماں باپ سے درخواست کروں گا کہ بخدا ان مکاتب کو مضبوط کیجیے، ان مدارس کو مضبوط کیجیے۔ آپ کو یہ لگتا ہے یہ بچے اسکول میں، آپ کو لگتا ہے وہاں پر ان کے ساتھ بہت کہنا چاہیے دنیاوی تعلیم دی جاتی ہے، ان کو بہت اچھا بنایا جاتا ہے۔ دنیاوی تعلیم بہت ضروری ہے، لیکن اگر یہ اخلاقی تعلیم انہیں نہیں ملے گی تو یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کے بچے ادھورے رہ جائیں گے۔ اور جو یہ چوطرفہ یلغار ہے آپ کے پاس، آپ جنہیں سپاہی سمجھ رہے ہیں اپنا، وہ یہ آپ کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے۔ جب اعلان ہوگا ساتھ میں آنے کے لیے تو یہ بھاگ جائیں گے، کیونکہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ امت کیا ہے۔ دین حق کا گلستہ ہے ریاض الجنہ مدرسہ۔ اور مقرر خصوصی جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم مکہ القوہ کے مایہ ناز استاذ تفسیر و حدیث و فقہ حضرت مولانا مفتی عبدالقیوم صاحب اشاعتی دامت برکاتہم تھے، جنہوں نے مدارس کی بقا اور ارتقاء اور خصوصاً آج مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت اور عالم اسلام کے حالات کے عنوان پر پرمغز خطاب کیا۔ اس علاقے کا بہت ہی موقر، بہت ہی مستند اور معتبر اور کم سن ادارہ، کم عمر رکھنے والا ادارہ، لیکن اس کے برگ و بار، اس کے ثمرات و نتائج بہت دور رس ہم کو نظر آ رہے ہیں، پورے شہر پر حاوی اور محیط ہے۔ مدرسہ ریاض الجنہ جو لڑکوں کے لیے بھی ہے، اور مدرسہ ریاض الجنہ للبنات جو بچیوں کے لیے بھی ہے، جس نے اپنی کم عمری میں امت کو بہت مفید نتائج اور ثمرات سے مالا مال کیا ہے۔ آج الحمدللہ اس کی ایک سنہری کڑی کہ 2 بچے حافظ قرآن بنے، اور 2 بچیوں نے حفظ قرآن کو مکمل کر کے اپنے آپ کو اور اپنے والدین کو سعادت مند بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے حفظ کو ادارے کے لیے، اس ادارے کے معاونین کے لیے، ناظم اور اساتذہ کے لیے اور جملہ محبین اور مخلصین کے لیے اللہ تعالیٰ
دارین میں ذخیرہ فرمائے اس کو، ان کی ذات کو اللہ تعالیٰ ذخیرہ آخرت بنائے۔ طلبہ کی تعداد کو مد نظر رکھتے ہوئے ادارے نے حضرت علی چوک فردوس گنج میں جگہ خریدی ہے، جس کی تعمیرات کے لیے کثیر سرمایہ کی ضرورت ہے، جس کی تعاون کی اپیل بھی کی۔ ریاض الجنہ مدرسہ اہل خیر حضرات کی نظر کرم اس پر رہے۔